ایسے ہی اب میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج سے شروع کیا ہے۔ جو دن میں میری بات آئے گی روزانہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور ابھی جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت میرے یوٹیوب چینل شریعت آن لائن کا حال یہ ہے کہ 239 230 ہاں 230 سبسکرائبر ہیں، اور ویوز ایک ویڈیو پر نہ کے برابر ہے، 20-30 ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے ویڈیو کو شیئر کیا ہے۔ ابھی جو میں ایپیسوڈ آپ کے سامنے اپلوڈ کروں گا، یہ ایپیسوڈ میں ہرگز کہیں شیئر نہیں کروں گا۔ خود سے کسی نے دیکھا تو دیکھا، یہ من کی بات، بس من کی بات ہوگی۔ اگر کوئی اسے دیکھے گا اور میری عمر کا ہوگا اور خالی اس ذہن سے میرے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھے بغیر، مجھے پہچانے بغیر اگر وہ خالی میری باتوں کو سنے گا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر پریشان حال ہوگا، ڈپریشن میں جا رہا ہوگا، تو وہاں سے نکل کر آ جائے گا۔ کیونکہ جس چیزوں کا مقابلہ میں کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ہمارے جیسے نوجوان ہیں، ہماری عمر کے ہیں، جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں ہے، ہم سب لوگ مل کر کے ہم اپنی بات کسی کے سامنے شیئر کریں۔ سب سے بڑی پرابلم ہمارے سامنے یہی ہے کہ کوئی بندہ نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکوں۔ ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں بیک کیمرہ کے بجائے سامنے کی کیمرہ سے بنا رہا ہوں، اور میرے سامنے میں ہی بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور بالکل صحیح محسوس ہو۔ جب میں لکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ایک مصنوعی اور کالپنک اور ایک بنایا ہوا ایک جو مخاطب ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میرا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمارے کچھ ساتھی ہمیں تنقید کریں اور برا بھلا کہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں یوٹیوب پر ڈال رہا ہوں۔ اگر کوئی دیکھ لے تو میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ساروجنک کوئی ایسی بات نہیں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے شریعت کا، دین اسلام کا یا میری ذات کو کوئی نقصان ہو جائے، کسی کی شخصیت پر میں تنقید کر رہا ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ بس ایک نارمل جو ہماری لائف ہے اس کو میں آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا، جو میں سوچ رہا ہوں، اور ایک آنے میں دن 24 گھنٹے میں کیا کیا سوچ رہا ہوگا، اگر جو مجھے مناسب لگے گا وہ میں انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا۔ اور کون دیکھے گا، مجھے ہرگز امید نہیں ہے کہ کسی کو کسی کی زندگی میں دلچسپی ہوگی، لیکن اگر کوئی دیکھے گا تو مجھے یقین کامل ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو آج سے ہم پیچھے 2 سال پیچھے جاتے ہیں، جب امی حیات سے تھی، اور ہم 2020 سے پہلے، یعنی جب کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، تو لاک ڈاؤن اصل میں ہماری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ جب میں عربی چہارم کے اندر تھا تو اس وقت واقعات کو یاد کرنے کا، علم تاریخ کے بارے میں بات آئی تھی۔ وہ اردو میں کتاب تھی، علم تاریخ سے متعلق، تو اس کے اندر ایک بات بڑی اچھی سمجھائی گئی تھی کہ تاریخ کو یاد رکھنے کا طریقہ، یا تاریخ جو لکھی جاتی ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے۔ تو کہا کہ جو بھی زندگی کے اندر یا وقت کے اندر میں کوئی بڑا کارنامہ ہوتا ہے، بڑی بات ہوتی ہے، تو اس کی طرف منسوخ کر کے تاریخ کو یاد رکھی جاتی ہے۔ اس میں مثال دیا گیا ہے طوفان نوح کہ مثال کے طور پر کوئی شخص سے کوئی کام طوفان نوح سے پہلے ہوا ہے، تو آج کے زمانے میں مورخ یوں لکھے گا کہ طوفان نوح سے پہلے یہ بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص طوفان نوح کے بعد ہوا ہے، طوفان اس طریقے سے لکھے گا کہ طوفان نوح کے بعد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی World War I، World War II، World War III ابھی نہیں ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، کیونکہ حالات ایسے ہی بن رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ورلڈ وار ہو، کیونکہ وار سے اور جنگ سے کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جنگ ایک حقیقت ہے، اور ہر انسان کے پاس، ہر قوم کے پاس ایک طاقت ہونی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جو آئنسٹائن نام، میرے خیال سے جس نے پرمانو بم کا ایجاد کیا ہے، تو وہ سب سے بڑا سائنٹسٹ نہیں کہلاتا کہ ایک بم بنانے والے کو آپ سب سے پہلا سائنٹسٹ آپ کر رہے ہو، سب سے افسر، سب سے اعلیٰ سائنٹسٹ کر رہے ہو۔ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہتھیار کی قیمت پرانے زمانے میں بھی تھی، اہمیت پرانے زمانے میں بھی تھی، اور آج بھی ہے۔ ہم جو مارشل آرٹ وغیرہ سکھایا جاتا ہے یا ہم سیکھتے ہیں، تو مارشل آرٹ وغیرہ کے اندر بھی
جو ہم کاٹا وغیرہ سیکھتے ہیں، جو بھی ہتھیار چلانا تلوار چلانا سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ کلا ایک کلا ہے، کیوں سیکھتے ہیں ہم؟ یہ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ شانتی کا پرتیک ہے۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ شانتی کا پرتیک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لڑائی سیکھ رہے ہیں اور لڑنا لوگ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شانتی کا پرتیک ہے، ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب آپ کے پاس ہتھیار رہے گا اور جب آپ کے پاس ہنر رہے گی، جب آپ کے پاس پاور ہوگا، تو کوئی آپ سے منہ لگانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور جب کوئی آپ سے لڑے گا نہیں، آپ تو پہلے کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اب آپ کے پاس طاقت ہے تو کوئی بدماش آپ سے لڑے گا بھی نہیں، تو آٹومیٹکلی شانتی جو ہے پھیل جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ قصاص یہ حیات ہے۔ قصاص کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان دینا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر یا اسلامک لاء کے اندر، شریعہ کے اندر میں ایک بہت اہم ایک دفعہ ہے کہ جس کے اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور اس کے گھر والے اسے معاف نہیں کر پاتے ہیں، مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ اسے معاف نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ اگر معاف کر دیں اس کے عوض میں وہ دیت لے لیں، تو پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور یہ قتل کرنا قصاصاً ہوگا۔ تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ قصاص زندگی ہے، ایک جان لی جا رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ زندگی وہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ قصاص کو آپ نافذ کرو گے اور انتہائی عادلانہ اور منصفانہ طریقے پر نافذ کرو گے، تو پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی آتنک نہیں پھیلائے گا، کوئی فساد نہیں مچائے گا، کیونکہ ہر ایک کو ڈر ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ایک قصاص اگر آپ صحیح طریقے سے اسلامک لاء کے حساب سے اور اسلامی طریقے پر آپ نے کر دیا، جس طریقے سب کے سامنے ہو اور لوگ دیکھیں، 10 لوگوں کے سامنے میں قتل کیا جائے، تو آپ یقین جانیے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا بالکل ختم ہو جائے گا، فساد مچانا، آتنکواد بالکل دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہی سمجھ لیجیے کہ ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا، اس وقت سعودی عرب اس پر بہت سختی سے عمل کر رہا ہے۔ سعودی میں پیسے کی تو کمی ہے نہیں، تو غلطی سے کسی کا اپنے کزن کے ساتھ، اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی اور قتل ہو گیا، تو باوجود کہ ان کے گھر والوں نے بہت شدید طریقے پر بچھا کر معافی مانگی اور جتنا چاہا اتنا دیت دینے کے لیے راضی ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی جب مقتول کے ورثاء نے معاف نہیں کیا تو سعودی حکومت نے اسے قتل کر دیا قصاصاً۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے عرب میڈیا نے اسے کور کیا ہے، اور پہلا مجرم ہے کہ جسے سزا دینے کے بعد دعائے مغفرت ہر کوئی کر رہا ہے۔ جس کی موت جس وقت ہوتی ہے، جس بہانے سے ہوتی ہے، ہر انسان ہے، ہر ذی نفس ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے، تو موت تو آئے گی ہی، لیکن سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے پیسے والے ہونے کے باوجود اور ہر چیز ہونے کے باوجود، عہدہ رتبہ ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر جرم کو ثابت ہونے کے بعد نافذ کیا اور شریعہ قانون کو نافذ کیا۔ آپ یاد رکھیے، شریعت کہا جاتا ہے کہ اس وقت 0% جرم کہیں ہے تو وہ صرف سعودی عرب ہے۔ وجہ یہی ہے، آج اگر وہ قانون پوری دنیا کے اندر، چاہے ہندوستان میں اندر اگر وہ نافذ ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرائم آدھے جرم صرف نام سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ ایک دو کو قتل کیجیے نا شریعہ قانون کے حساب سے، آج شریعہ قانون میں اتنا طاقت ہے، اتنا خوف ہے کہ اگر آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہندوستان کے اندر شریعت نافذ ہونے جا رہی ہے، یقین جانیے کہ آدھے فسادی تو اس وقت گھر میں گھس جائیں گے، آدھے فسادی تو اس وقت گھر میں گھس جائیں گے۔ آج شریعہ قانون کا قوت اتنی ہے کہ آج دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی لاء ہیں، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، وہ اپنے مقابل کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ شریعت کو سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف 2 قانون، ایک انسان کا بنایا ہوا ہے اور ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جو انسان اپنی طرف منسوخ کرتا ہے اور ایک جو اللہ کی طرف قانون منسوخ ہے، وہی 2 ہیں۔
باقی تیسرا جو پہلے عیسائیت کا قانون تھا، یہودیت کا قانون تھا یا دیگر جو قوانین تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں. اب پاور صرف دو قانون کا ہے، ایک اسلام کیا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں جو ہوگا اس کا اس جمہوریت کا ہے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی. عجیب بات آپ یاد رکھیے گا، ایک بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ آج سے انگریز جب ہندوستان میں آئے تھے، انگریز جب ہندوستان میں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے ہندوؤں کے قانون میں بڑی تبدیلی کی تھی اور بڑی اونچ نیچ کی تھی. بہت سارے جتنے خراب قانون تھے انہوں ختم کر دیا تھا. لیکن اسلام میں الحمدللہ کوئی خراب قانون نہیں ہے. بٹ ان کے حساب سے جو ان کا آج جو کہتے ہیں کہ بہو وواہ ہو گیا، یہ سب کا انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اسی من کی بات میں اس کا جواب دوں گا کہ جو جتنے بھی قوانین جس بہو وواہ یا پھر طلاق کے تعلق سے اور حلالہ کیا چیز ہے، حلالہ کے سمجھنے میں اسٹینڈنگ ہے لوگوں کو، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے اسی لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ حلالہ ایک حکمت ہے. جتنے بھی اسلامک قانون پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان اعتراضات کی بنیاد پر اگر وہ چاہتے تو اس میں تبدیلی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ہمت نہیں کی. آپ یاد رکھیے گا ایک IAS کے آفیسر نے پڑھانے والے ٹیچر ہیں، بہت مشہور ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں کیونکہ مجھے ہندی نام جلدی یاد ہوتا نہیں ہے، تو میں ان کا سن رہا تھا. مسلم پرسنل پر 4 گھنٹے کی ان کی ویڈیو ہے. میرے خیال سے پوری یوٹیوب پر شاید ہی کسی کی اس ٹاپک پر اتنی لمبی ویڈیو ہوگی. میں آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا ان کا نام. انہوں نے بڑے اچھی بات کہی کہ پتہ نہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہندو کے قوانین کے اندر میں انگریزوں نے تبدیلیاں کی، اس میں سدھار کیا، لیکن مسلمانوں کے قوانین میں سدھار نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ شاید ڈرتے تھے اس لیے نہیں کیا. آپ سمجھیے میری بات، کیونکہ انگریزوں کو پتا تھا انگریز عیسائی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اسلام مذہب سچا مذہب ہے. یہ کہیں نہ کہیں وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور ویسے بھی اسلام مذہب کو بدلنا، تبدیل کرنا، شریعت قانون میں دخل اندازی کرنا یہ کسی کے بس کا بات نہیں ہے. تو خیر آج کے من کی بات میں یہی ختم کرنا چاہتا ہوں. ویسے انشاءاللہ من کی بات میں روزانہ کروں گا اور آدھے گھنٹے کے اندر ہم اسے مکمل کریں گے. اور من کی بات کرنے کے اعتبار سے تو جیسا جو دل میں آئے گا وہ آپ سے بات ہوگی. کوئی ٹاپک نہیں ہو پہلے سے متعین نہیں ہوگا، کوئی نئی بات، کوئی الگ سے ایسی بات جو پہلے سے متعین نہیں ہوگا. کوئی بس آپ ہماری بات ہوگی اور ہم ہوں گے، دل میں جو بات آئے گا آپ کے سامنے پیش کرتی جائے گی. اور ایک عالم کیا بات کر سکتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. باقی الگ سے کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو دکھانا مقصود ہے. بس دل کی بات ہے، دل میں جو آتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. ہم لکھتے بھی ہیں تو اسی طریقے سے ہیں، بس بے ترتیب لکھتے چلے آتے ہیں. بس یہی میری مجبوری ہے. میں ایک ٹاپک پر لکھ نہیں پاتا. میں آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں ایک ٹاپک پر لکھ نہیں پاتا. میں جب لکھنے کے لیے آتا ہوں تو کوئی نئی بات آتی ہے، میں اس پہ چل پڑتا ہوں اور 5-6 صفحہ اس پہ لکھ ڈالتا ہوں. اب پھر دھیان آتا ہے کہ مجھے کہاں سے کام شروع کیا، کہاں سے بات شروع ہوئی تو مجھے یاد بھی نہیں رہ پاتا، تو میں بھول جاتا ہوں. یہ میری کمزوری ہے. آج مجھے میں من کی بات آپ سے کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے یہ حال میں شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں کر رہا ہوں. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.